السلام علیکم ناظرین، راہ امن میں ہوں آپ کا میزبان SM عرفان طاہر۔ ناظرین، اگر ہم مذہب کی بات کریں، تاریخ کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو مذہب کا عمل کیا تھا اور مذہب کا موجودہ علم کیا ہے۔ ناظرین، کون سا انسان ہے، کون سا نفس ہے، کون سا شخص ہے جس کا عمل اس کے علم کا شاہد ہو؟ اسی طرح اگر علم اور عمل میں فرق کو جو ہے وہ واضح کیا جائے تو پھر مذہب اور لا مذہب کیا ہے؟ اسی تناظر میں اگر عمل دکھاؤ تو بہتر ہے، علم سناؤ تو اس سے بات نہیں بنتی۔ ناظرین، علم اور عمل کی کشمکش کے اندر جو ہے آج مذہب دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم قدرت کے تناظر میں دیکھیں، فطرت کے تناظر میں دیکھیں تو سورج کی روشنی اس کا مذہب ہے، چاند کی ٹھنڈک اس کا مذہب ہے، ہوا کی کھنکھناہٹ اس کا مذہب ہے، اسی طرح پانی کی فرحت اور راحت اس کا مذہب ہے۔ تو پھر انسان علم کی کیسے بات کرتا ہے؟ وہ عمل کو پس پشت ڈال کر کیسے علم کے ذریعے سے مذہب کو پروموٹ کر سکتا ہے؟ ناظرین، آج بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے، گلوبل پیس کے حوالے سے جو شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ دائی جانب پہلی نشست میں تشریف فرما ہیں اسٹیفن آصف پیٹر صاحب۔ یہ فارمر MPA ہیں، سندھ اسمبلی کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں، یہاں برطانیہ کے اندر کرسچن کمیونٹی کی جو ہے یہ نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ دوسری نشست میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر پیارا سنگھ بھوگل، جو کہ فارمر چیئرمین رہ چکے ہیں، نشکام سینٹر سکھ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ تیسری نشست میں ڈاکٹر اقتدار کرامت چیمہ، جو کہ ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ فار لیڈرشپ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ، اور مسلم کمیونٹی کی جو ہے وہ ریپرزینٹیشن کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ان لوگوں کو کافی جو ہے تجربات حاصل ہیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کی جائے، ہارمنی کی بات کی جائے، کوئیژن کی بات کی جائے، تو ہر پہلو میں، ہر نہج میں یہ لوگ اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں تمام احباب کو اسٹوڈیو آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اسٹیفن صاحب آپ سے کروں گا کہ آپ نے پاکستان کے اندر ایشیا سیکٹر کو بھی وزٹ کیا، یہاں پھر برطانیہ اور یورپ کو جو ہے یہاں بھی بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے، انٹرفیتھ کے حوالے سے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آج کے دور میں جو اہمیت ہے انٹرفیتھ کی یا بین المذاہب ہم آہنگی کی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ عرفان صاحب۔ پہلے تو میں آپ کی ٹی وی کی انتظامیہ اور اپنے ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں، اور جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرفیتھ ڈائلاگز یا اس حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے۔ جہاں تک میرے نالج میں ہے یا جو میں نے سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، تو اگر اسلام کی طرف جایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور پاک جب مکہ مدینہ کی بات آئے تو تب سے یہ انٹرفیتھ کی بات ہے۔ اس کے بعد چونکہ میں کرسچن ہوں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر ہم کیتھولک اس کی طرف جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاپ بینڈیکٹ جو ہیں، انہوں نے اسپیشلی اس پہ ایک پروگرام کیا اور انہوں نے کہا کہ مقصد میرا یہ کہنے کا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم پوری دنیا کو ایک میسیج دے سکتے ہیں کہ جب تک کہ اقوام کے امن کی بات کرتے ہیں تو وہ اسی صورت میں میسر ہوگا جب مذاہب کی آپس میں ہم آہنگی ہوگی۔ اور مذاہب کی ہم آہنگی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب تک آپ ڈائلاگز پہ نہ آئیں،
اور ڈائلاگز کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایکسیپٹنس. جب تک پوری دنیا میں لوگ سارے مذاہب کو، سارے اقوام کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تب تک جو ہے ہم اس کا کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتے. میرا یہ خیال ہے. جی اسٹیفن صاحب. ڈاکٹر اقتدار کرامت چیمہ صاحب، ماشاءاللہ آپ کا وسیع تجربہ ہے کانگریس امریکہ کے اندر، UN کے اندر، جنیوا کے اندر اور برطانیہ کے ہر پلیٹ فارم میں آپ نے بڑے نمایاں جو ہے کارہا سر انجام دیے. اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح اسٹیفن صاحب نے اسے واضح کیا، کیا اپنے مذہب اور اپنی مذہبی رسومات کے اندر کاربند رہتے ہوئے ایک دوسرے کے مذاہب کو ہم تسلیم کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی آئیڈیالوجی جو ہے وہ موجود ہے؟ جی یقیناً موجود ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے اسلام میں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی مسلمان نہیں ہے دنیا پہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں یہودیوں کے ساتھ انہوں نے انٹرفیت ڈائلاگ کیا اور میثاق مدینہ سائن کیا. اور جب مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے اور انہیں پروٹیکشن کی ضرورت تھی تو انہوں نے ایک عیسائی ریاست جس میں ایک عیسائی حکمران نجاشی حکومت کرتا تھا، مسلمانوں کو وہاں بھیجا. تو وہیں سے انہوں نے مسلمانوں کے لیے انٹرفیت ڈائلاگ کی بنیاد رکھ دی. اسی طرح حضرت عیسیٰ کی اگر ذات اقدس کو دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ نے اس وقت کے یہودی رہنما تھے ان سب کے ساتھ ڈائلاگ کیا اور اب جو ان کی تعلیمات تھی اس میں رہتے ہوئے کیا. اسی طرح اگر ہم سکھ ازم پہ دیکھیں تو جو سکھ مت کے بانی ہیں بابا نانک، وہ صوفیوں کے پاس بھی گئے، درویشوں کے پاس بھی گئے، پوری دنیا کے سفر کیا، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، سب سے بات کی. تو ہماری جو یہ مذاہب ہیں ان میں یہ ساری ٹریڈیشن موجود ہیں کہ اپنی آئیڈیالوجی پہ رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ مکالمہ کر سکتے ہیں. مکالمے اور مباحثے میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہی خوبصورتی ہے کہ آپ اپنے نظریات کسی پر تھوپنے کی بجائے اپنے نظریات کا اظہار کریں اور اپنی بات دوسرے شخص کو سمجھائیں اور اس سے بھی سیکھنے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ سارے راستے جو ہیں اور یہ جتنے مذاہب ہیں ان سب کے اندر اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے انٹرفیت کی بے شک جو ہے ضرورت بھی ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں بھی موجود ہیں. مسلمان خاص طور سے جب یورپ میں حکومت کرتے تھے تو انہوں نے عیسائی رہنماؤں سے بھی انٹریکٹ کیا، گرجا گھروں کو بھی پروٹیکشن دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے جو سنائی کا گرجا گھر تھا، جب اس کو فورن انویژن سے بچانے کے لیے وہاں باقاعدہ اپنا دست مبارک ثبت کر کے وہاں ان کو ایک ایمان نامہ بھیجا. تو انٹرفیت کی مثالیں جو ہے ہمارے انبیاء کی زندگی میں موجود ہیں اور ہمارے اکابرین کی زندگی میں بھی ہیں اور آج کی دنیا میں بھی موجود ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ کا وسیع تجربہ ہے انٹرفیت کے حوالے سے، آپ جو ہے وہ یہاں پہ چیئر بھی ہیں ایک جو فیتھ سینٹر ہے. اس حوالے سے میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آج جو مذہبی دہشت گردی کی بات کی جاتی ہے، مذہبی انتہا پسندی کی، یعنی یہ اصطلاح جو ہے یہ لیٹسٹ ابھی جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بین المذاہب ہم آہنگی جو ہے اس کی کیا ضرورت ہے، اور مذاہب کے اندر جو کشیدگی ہے کیا یہ بھی دہشت گردی کو جنم دیتی ہے یا انتہا پسندی کو فروغ دیتی ہے؟ دیکھو تاج صاحب، سب سے بڑی گل ہے کہ جدو آپ پنڈ میں رہتے تھے نا پہلے، تو ہندو، مسلمان، عیسائی، سکھ ایک بھائی چارہ ایز اے بردرہڈ رہتے تھے. تو وہ اس ٹائم بھی انٹرفیت تھا کہ ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے تھے. یہی بات ابھی ضروری ہے کہ ہمیں ایکسیپٹنس ہے، اس کا ٹالرنس ہونا چاہیے. کو انٹرفیت، کیونکہ میں برمنگھم کونسل آف فیتھ کا چیئر ہوں، اس میں اسلام، کرسچن، جوز، ہندوز، بدھسٹ سبھی ہیں. 10 جو میجر فیتھس ہیں نا وہ انوالوڈ ہیں. اور ایک پیار ہے کیونکہ گاڈ از لو اینڈ لو از گاڈ. جب ہم پیار شو کریں گے انسانیت کے لیے تو میرا خیال ہے کہ جو مذہب ہے وہ تو ہمیں سائن پوسٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ گاڈ از ون، گاڈ از ون. اس کو پانے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ طریقہ ہم ایک منٹ میں اللہ کا نام لے سکتے ہیں، کرائسٹ کا نام لکھ سکتے ہیں، واحگرو کہہ سکتے ہیں، رام کہہ سکتے ہیں. اور اس میں طریقہ کیا ہے کہ ہمیں اس سے کنیکشن کیسے کرنا ہے. کنیکشن تبھی ہوگا اگر ہمارا ٹالرنس ہو، آپسی پیار ہو، انسانیت کی قدر ہو. اور اگر یہ ہمارے پاس ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم انٹرفیتھ پہ بہت آگے چلے جائیں گے. عرفان، اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے کیا، کیونکہ یہ میرا فیلڈ بھی ہے. ایک بات تو بڑی طے ہے کہ دنیا میں مختلف اقوام بستی ہیں، مختلف انسان بستے ہیں. ہر انسان کی اپنی ایک انفرادی سوچ ہے.
कोई भी मज़हब दहशत गर्दी को इंडोर्स नहीं करता, बेशक वो ईसाईयत है, इस्लाम है, सिखिज़म है। लोगों के अपने इनफरादी अफ़ाल होते हैं, अपने मफाद होते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स जो थोड़े अपनी मज़हब से मोहब्बत रखता हो कभी भी दहशत गर्दी ना फैलाता है, ना उसको फैलाना चाहता है। बल्कि जो अभी हाल ही में वाक़यात हुए हैं दहशत गर्दी के जितने भी यूरोप के अंदर, और अब जब काउंटर टेररिज्म वालों ने उन लोगों की प्रोफाइल्स देखी हैं, उनकी ज़िंदगियों के बारे में देखा है, तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि उनमें से कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो मज़हब को मानता हो या मज़हब को प्रैक्टिस करता हो। सब लोग, और फिर दूसरा एक मसला ये है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जब अपने हक़ की बात भी करें उसे दहशत गर्दी कहा जाता है। जैसे सिखों ने अपनी हक़ खुद इरादियत की बात की 84 में, तो उनको आज तक सिख दहशत गर्द कहा जाता है, जो कि एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। कश्मीर में जो लोग हक़ खुद इरादियत के लिए आज कोशिश कर रहे हैं, उनको आज आईसिस के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कोई भी मज़हब जो, और ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं, रिलीजियस टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म, ये सारी की सारी बड़ी एम्बिगुअस और पॉलिटिकल मोटिवेटेड टर्म्स हैं। कोई भी मज़हब दहशतगर्दी को ना इंडोर्स करता है, ना करना चाहता है, और जो लोग दहशतगर्द होते हैं उनका मज़हब सिर्फ बर्बरियत है, दहशतगर्दी है, ना कि वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, डॉक्टर साहब, जिस तरह बुगल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अल्लाह को जो है कई नामों से पुकारा जाता है लेकिन मरकज़ और महवर एक ही है, क्या अल्लाह की वहदनीयत के हवाले से कोई ऐसी यकताई मौजूद है या मज़हब जो है करीब लाए जा सकते हैं? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो आप जो बात कर रहे हैं आप मुझ पर फतवा लगवाएंगे, और ये बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, क्योंकि मुख्तलिफ मज़ाहिब के अपने बिलीफ हैं, सुप्रीम बीइंग के बारे में, वाहिगुरु के बारे में, खुदा के बारे में, और होने भी चाहिए। हर मज़हब की अपनी एक खूबसूरती है। हम बेसीधे मुसलमान ये समझते हैं कि अल्लाह ही एक वाहिद खुदा है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और ये हमारे मज़हब का हिस्सा है। असल मसला तब आता है जब आप दूसरों के ऊपर ये थोपने की कोशिश करते हैं कि मैं जिसको अल्लाह कहता हूँ तुम भी उसको अल्लाह ही कहो। अब क्रिश्चियनिटी में जो गॉड का तस्वुर है उसमें जीसस क्राइस्ट गॉड है, हमारे लिए जीसस क्राइस्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड है। डिविनिटी का एक उनके वहाँ तस्वुर है, ट्रिनिटी का है। इसी तरह सिखिज़म में खुदा का अपना एक तस्वुर है। हिंदुइज़म में कई हज़ार देवी देवता खुदा का स्वरूप हैं। और अब जो सबसे इंटरेस्टिंग आजकल के दौर है उसमें ख़ास तौर से इंग्लैंड में जो मेजॉरिटी आबादी है वो तो खुदा पे यकीन ही नहीं रखती। तो इंटरफेथ का फेथलेस कह लीजिए या पीपल ऑफ नो फेथ कह लीजिए, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि अगर आप सेम पाथ पे नहीं हैं आप दूसरों को ज़बरदस्ती कहें कि मेरा रास्ता ठीक है तुम्हारा गलत है। जो शख्स भी जो रास्ता अपने लिए चुन रहा है उसका इनफरादी फेल है, उसको उसके रास्ते पे चलने दें। और किसी पे उंगली उठाने से पहले आप अपना मुहासबा करें कि आप अच्छे मुसलमान, कितने को अच्छे मुसलमान हैं, बजाय आपके किसी दूसरे मज़हब वाले को कि तुम मेरे मज़हब में दाखिल हो जाओ, या तुम्हारे मजहबी नज़रियात बिल्कुल जो हैं वो गलत हैं, या ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हमें अपना मुहासबा करना है, क्योंकि मज़हब जो है, जो हमें समझने की ज़रूरत है, मज़हब एक इंडिविजुअल एक्ट है, एक इनफरादी फेल है। हर शख्स की शख्सी आज़ादी है कि वो कौन सा मज़हब फॉलो करता है, और जब हम ये नहीं सोचते और ये नहीं देखते तो फिर उससे फिर वायलेंस पैदा होता है। ये अगर हम गुज़िश्ता जो अदवार गुज़रे हैं डॉक्टर साहब, वहाँ इंटरफेथ के हवाले से बैनुल-अक़वामी जो बैनुल-मज़ाहब हमआहंगी है, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म से 27-26 सितंबर 2012 को एक बहुत बड़ी जो है कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसके अंदर ये नुक्ता जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि अल्लाह की वाहदनीयत के हवाले से लोगों को अजमा करने की या उनको इकट्ठा करने की एक कोशिश या काविश की गई, लेकिन उसमें कितनी कामयाबी रही या उसके क्या आसार आए वो हमें अभी अदवार के अंदर दिखाई देते हैं। मैं इस तनाजुर में फिर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म से फिर 12 नवंबर 2008 को भी एक बैनुल मज़ाहब हमआहंगी कॉन्फ्रेंस जो है वो तरतीब दी गई। फिर इसी तरह जो है 80 सरबराहान जो हैं, 80 ममालिक के सरबराहान, 192 सरबराहान को बुलाया गया, लेकिन 80 ममालिक के सरबराहान उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद हुए। बैनुल मज़ाहब हमआहंगी के हवाले से, एक दूसरे को करीब लाने के हवाले से बड़े अच्छे यानी कि वो अलकाबात दिए गए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की गई, लेकिन उसके अमली असरात हमें क्यों दिखाई नहीं देते? यानी अमली तौर पर वही कशीदगी, वही तसादुम जो है हर यानी दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, बेल्जियम के अंदर, फ्रांस के अंदर आज कोई भी अटैक होता है, कोई भी हमला होता है तो मजहबी इंतहा पसंदी का एक पहलू जो है वो उजागर होता दिखाई देता है। तो इस किस जगह जो है वो कमज़ोरी है या प्रॉब्लम है? देखिए, जो इंटरफेथ का मामला है, वैसे मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं चाहता हूँ बाकी लोग भी इज़हार ख्याल करें।
جو اصل مسئلہ ہے بڑی کانفرنسز کا اور سربراہ مملکت کے اکٹھے ہونے کا، میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں UN میں جب مجھے بلایا گیا تھا یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جون میں بولنے کے لیے، میں نے وہاں بھی یہ کہا تھا کہ یہ بڑی کانفرنسیں کرنے سے، سربراہ مملکت کو اکٹھا کرنے سے، ساتھ اکٹھے کھڑے ہو کے گروپ فوٹوگراف بنانے سے نہ تو انٹرفیتھ کو فروغ ملتا، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. کیونکہ جب تک آپ اصل مسئلے حل نہیں کرتے، انٹرفیتھ کا جو مقصد ہے اور جو مطلب ہے وہ شاید ہمیں صحیح طرح سمجھ نہیں آیا. ہم انٹرفیتھ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک داڑھی والے صاحب جنہوں نے بڑا سا جبہ پہنا ہے وہ مسلمانوں کی نمائندگی کریں گے، ایک صاحب جنہوں نے دستار صاحب پہنی ہوئی ہے اور کیس ہیں ان کے، وہ سکھوں کی نمائندگی کریں گے، اس طرح ایک بشپ کو بلا لیں گے، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اس طرح سے نہیں ہوتا. انٹرفیتھ کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مذاہب کے درمیان جو تنازعات ہیں، جو معاملات ہیں، جو ڈفرینسز ہیں، ان پہ بات کی جائے اور جو ہماری کمیونٹیز جن کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ میسج ان تک پہنچایا جائے. ہم گروپ فوٹوگراف بنا لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مسکرا کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. جب ہم اپنی مسجد میں جاتے ہیں، جب ہم گھر پہنچتے ہیں تو ہمارے نظریات بالکل مختلف ہوتے ہیں دوسرے، اور اس کی منافقت کی وجہ سے مسئلے حل نہیں ہو رہے. اور جب تک آپ اب دیکھیے، ہم بات تو بہت کرتے ہیں انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی. اب جب کرسچنز کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں، کہاں ہوتے ہیں انٹرفیتھ لیڈر؟ کیوں نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے، اس کو روکو؟ جب برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے تو بدھ لیڈر کیوں نہیں بولتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ جب گرو گرنتھ صاحب کی بے حرمتی ہوتی ہے انڈیا میں، تو تب ہم جو لوگ حرمت پہ یقین رکھتے ہیں انبیاء کی اور کتابوں کی، کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کے کہا ہو کہ یہ غلط ہے، اس کو رکنا چاہیے؟ جب مسلمانوں کی پرسیکیوشن ہوتی ہے پیلسٹائن میں، کتنے جیوز رہنما ہیں یہودی جو آگے کہتے ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اسرائیل ان کے ساتھ غلط کر رہے ہیں. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے انٹرفیتھ کا کہ جب تک ہم اپنا منافقانہ رویہ ترک نہیں کر دیتے اور جو ہمارے اصل مسائل ہیں ان کو مذاہب اکٹھے ہو کے سلجھاتے نہیں، اور سلجھانے کے بعد جن کمیونٹیز کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں ان تک اپنا میسج نہیں پہنچاتے، تب تک اس انٹرفیتھ کا کوئی فائدہ ہونے والا. سٹیفن صاحب، اگر دیکھا جائے میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں، بین الاقوامی تناظر میں کیا مذہب کی جو توہین ہے یا اس کے حوالے سے جو بھی گستاخی ہے اس حوالے سے کوئی قوانین موجود ہیں، اور کیا پریکٹیکل ان پہ عمل ہوتا بھی دکھائی دیتا ہے؟ جی بالکل ہیں، قوانین ہیں. چونکہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے پاکستان سے ہے، تو پاکستان کے جو لاز ہیں پینل کوڈ کے، اس میں سب سے پہلے تو 295C، 295A، B اور C، یہ ایسے قوانین ہیں جو حرمت کے حوالے سے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی رسول کی، پیغمبر کی آپ بے حرمتی کریں گے، یا قرآن پاک کی، یا کسی بائبل کی، یا دیگر یا روحانی پیشوا ہیں یا کسی مذہب کے، جو آپ جب ان کی بے حرمتی کریں گے تو اس کو باقاعدگی سے پروسیکیوٹ کیا جائے گا، اور پروسیکیوٹ کرنے کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا، کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیا اس بندے کو جو ہے اس کی سزا ہونی چاہیے یا نہیں. اور جب وہ پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے تو اس میں آٹومیٹکلی جو ہے اگر ایمانداری سے اس کو دیکھا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ بے قصور ہے یا نہیں ہے. اب جہاں تک بات آتی ہے ڈاکٹر صاحب کی، جو انہوں نے بات کی، کہ میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہمیں ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، ہمیں ایکسیپٹ کرنے کی کہ ہم بیسیکلی جو پرابلمز ہیں مذاہب میں وہ ہیں کہاں پہ اور کون غلط ہے، اور جو غلط، اگر کرسچینٹی میں کہیں غلطیاں پائی جاتی ہیں تو ہم سب کو دیدہ دلیری سے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے، یہ غلط چیز ہے اور ہمیں اس کو ماننا چاہیے، اور ہمیں اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اسلام اور دیگر مذاہب، اس پہ پردہ نہیں ڈالنا چاہیے. جب تک ہم ایسے پردے ڈالتے رہیں گے، اور پھر سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت پوری دنیا میں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے کرسچن اور سیکنڈ اسلام، یہ دو ایسے بڑے مذاہب ہیں، اگر آپ ان کو اکٹھا کریں تو آپ کو، اگر ڈاکٹر صاحب ہم دیکھیں تینوں براہم جو ابراہمک فیتھ جو فیتھ، نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن میں اپنا موقف چونکہ دے رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام اور کرسچینٹی اگر آپ ان پہ بات کریں تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان کو اکٹھا کریں تو پوری دنیا کا 50% جو ہے آپ کو صرف یہ دو مذاہب جو ہیں وہ نظر آئیں گے کہ یہ اتنے بڑے مذاہب ہیں. اور اگر یہ دونوں مذاہب ایکسیپٹنس کی طرف آ جائیں اور یہ محسوس کریں، اب اس میں ایک اور چیز جو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس میں پولیٹیکلی جو ہے لوگوں کو یوز کیا جاتا ہے، ان کے نام، ان کی شخصیات مذاہب سے جوڑ دی جاتی ہیں، اور ان کو یوز کیا جاتا ہے اپنی اکانومی کو بڑھانے کے لیے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. جب وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے
یوز کرتے ہیں لوگوں کو، تو ان کو کسی کو اسلام سے جوڑ دیتے ہیں، کسی کو کرسچینٹی سے، کسی کو ہندوازم سے، اسی طرح مطلب دیگر مذاہب کے ساتھ. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہی بات آ جاتی ہے ایویلویشن کی کہ جب تک ہم خود کو ایویلویٹ نہیں کریں گے تب تک ہم کوئی چیز اس میں سے نکال نہیں سکتے کہ غلطی ہے کہاں پہ. لہٰذا ہمیں ضرورت ہے. اب دیکھیں چھوٹی سی ایک بات ہے کہ اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں، آپ محسوس کریں کہ اگر ہم انڈیا پاکستان، ایران، عراق یہ اس طرف جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مسلمان سے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ یورپ، امریکہ اس طرف آ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام اور کرسچینٹی کی لڑائی ہو رہی ہے. آپ انڈیا چلے جائیں، برما چلے جائیں، وہاں پتہ چلے گا آپ کو کہ اسلام ہندوؤں سے لڑ رہا ہے. آپ اسرائیل کی طرف چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جیوز کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے. تو اب یہ سارے اقوام ہیں، یہ مین مذاہب ہیں جو سامنے ہیں. اور اب اس میں جو ہے اسلام ہر طرف نظر آ رہا ہے آپ کو کہ وہاں اسلام کی لڑائی ہے، آپس میں لڑائی ہے، ہندوؤں سے لڑائی ہے، سکھوں سے لڑائی ہے. یہ مقصد یہ کہنا ہے کہ اگر اب ہم اس بات کو مان لیں کہ بھئی ہمارے جو اسلامی برادران ہیں ان کو یوز کیا جا رہا ہے، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، کہیں ان کا نام طالبان رکھا جا رہا ہے، کہیں ان کو داعش بنایا جا رہا ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہے ایویلیوشن. اس کو ہمیں ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ان کو یوز کر کے، اسلامی برادران کو یوز کر کے دنیا کے ہر کونے پہ ان کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو بدنام کیا ہوا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کون لوگ ہیں؟ یہ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا. پہلے میں سردار صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا. عرفان اس میں تھوڑا ایڈ کر جی میں اس کے بعد میں سردار صاحب سے لینا چاہوں گا ان کے بھی کمنٹس جو ہے نا. سردار صاحب یہ جو مذہبی پیشوا ہیں یا مذہب کی توہین ہے، اس کے حوالے سے ماضی کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی قتل و غارت گری اور خون خرابہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بڑے بڑے عہدیداروں کو بھی جو ہے وہ مارا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے، یا جتنا بھی یہ اس طرح کا گستاخانہ لٹریچر ہے یا کوئی بھی تقریر ہے یا ان چیزوں پر آپ نہیں سمجھتے کہ ان پر کسی نہ کسی طرح جو ہے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے؟ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. دیکھو جو اچھا مسلمان ہوگا نا وہ ہمیشہ اچھا ہوگا. وہ اچھا صرف عید کے ٹائم نہیں یا رمضان کے ٹائم نہیں ہوگا. جو اچھا سکھ ہوگا نا وہ ہر ہمیشہ اچھا ہوگا. 40-50 سال ہو گئے ہمیں مسجد جاتے ہوئے، گردوارے جاتے ہوئے، لیکن بدلاؤ کیا ہے ہمارے اندر میں؟ اندر کا بدلاؤ اگر دیکھا کہ اللہ اندر بس رہا ہے ہمارے، اگر بس رہا ہے تو ہم کسی کا ماڑا نہیں سوچیں گے. اگر نہیں تو ہمیں یوز کرنے والے بہت ہیں جو ہمیں یوز کریں گے اور ہمیں ادھر بھیجیں گے کہ ان کے اوپر تھبا لگا دو کہ یہ ٹیررسٹ ہیں. اور ٹیررسٹ کا اگر تھبا لگ گیا اس کو مٹانے کے لیے ہم کچھ بھی کر لیں وہ دور نہیں ہوگا. کیونکہ اس کے پیچھے جو پاورز ہیں نا، جو پاورز ٹو بی، اس میں بہت بڑی پاورز ہیں جن کے پاس بہت بڑا پیسہ بھی ہے اور اس کو ہمارے جو جوت ہیں اس کو بھی وہ غلط راستہ دکھا رہے ہیں. جی سردار صاحب آپ نے بڑا اچھا یہ پہلو دکھایا کہ جو اچھا مسلم ہے یا پریکٹسنگ جو لوگ ہیں ان پہ اگر کوئی کلنگ لگایا جاتا ہے تو اس کی جو ہے ریئلٹی تک بھی جانا چاہیے، اس کی گہرائی میں پہنچنا بھی. یہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو اسٹیفن صاحب نے نقطہ اٹھایا کہ کیا وہ لوگ مسلمان بھی ہیں، یا اس کو بھی ہم تھوڑا سا، میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا اسٹیون نے جو بات کی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں جو تنازعات ہیں کیا وہ مذہب کی وجہ سے ہیں؟ کیونکہ اسلام اور مسلمانوں میں فرق ہے. جی اسلام ایک نظریے کے طور پہ، ایک مذہب کے طور پہ اور چیز ہے، اور مسلمان جو اس کے پیروکار ہیں وہ اور ہیں. اور اسلام کا ایک سب سے بڑا مسئلہ جو آج تک دنیا سمجھ نہیں سکی وہ یہ ہے کہ اسلام کسی ایک قومیت کا، کسی ایک نسل کا، کسی ایک رنگ کا، کسی ایک خطے کا مذہب نہیں ہے. اسلام بہت سارے خطوں کا، بہت ساری نیشنلٹیز کا، ایتھنیسٹیز کا، کلرز کا مذہب ہے. سکھزم کے بارے میں تو ہے کہ یہ ایک ہی خطے کا مذہب ہے اور یہ سارے لوگ ایک ہی جگہ سے، اس لیے ان کو ریس کہا جاتا ہے. اسلام کا یہ مسئلہ نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ ایک عالمگیر مذہب ہے مختلف نیشنلٹیز کا، اور ہر جگہ لوگوں پہ ان کے پولیٹیکل انفلوئنس بھی ہیں. اور کئی ایسے کانفلکٹ ہیں دنیا میں جو مذہب کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئے. فلسطین کا مسئلہ مذہب کی وجہ سے تو پیدا نہیں ہوا. اگر ہندوستان میں مسلمانوں کو زبردستی کنورٹ کیا جا رہا ہے
تو وہ ایک خاص مذہب کے پیروکاروں کا ان پہ حملہ ہے، نہ کہ مسلمان ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو جہاں مسلمان پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں اس کو بھی کہا جائے یہ اسلامک دہشت گردی، یہ تو مناسب نہیں ہے. کیونکہ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مذہب جو ہے، اب یورپ کی آپ مثال لے لیجیے، زیادہ دور جانے کی نہیں ہے. میں ہمیشہ سے کلیش آف سویلائزیشن کی تھیوری کو میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں بھی نگیٹ کیا تھا. یورپ کی مثال لے لیجیے، عیسائی مملکتیں نہیں آپس میں. میں آپ کی اجازت چاہوں گا، پرمیشن سے ہم یہاں تھوڑا سا چھوٹا سا مختصر سا وقفہ لے لیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ پروگرام جاری رہے گا.